بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان مبارک کے اس ڈیلی کے خلاصے سیگمنٹ کے ساتھ آج ہم تیسرا پارہ کا مختصر خلاصہ جانیں گے۔ اس پارہ میں دو حصے ہیں، پہلا بقیہ سورہ بقرہ، دوسرا ابتدائے سورہ عمران۔ پہلا حصہ ہے سورہ بقرہ کے واقعہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 2 بڑی آیتیں، نمبر 2 نبیوں کا ذکر، نمبر 3 صدقہ اور سود۔ نمبر 1 2 بڑی آیتیں۔ ایک آیت الکرسی ہے جو میں سب سے بڑی ہے، اس میں 17 مرتبہ اللہ کا ذکر ہے۔ دوسری آیت مدینہ جو مقدار میں سب سے بڑی ہے، اس میں تجارت اور قرض مذکور ہے۔ نمبر 2 نبیوں کا ذکر۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور احیائے موتیٰ کے مشاہدے کی دعا۔ دوسرے عزیز علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا۔ نمبر 3 صدقہ اور سود۔ بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ نمبر 4 2 آیات کی فضیلت۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی بہت فضیلت ہے اور یہ معراج کے موقع پر عطا کی گئی۔ دوسرا حصہ ہے سورہ عمران کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے۔ اس میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ بقرہ سے مناسبت، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے، نمبر 3 اہل کتاب سے مناظرہ، مباحلہ اور مفاہمہ، نمبر 4 انبیاء سابقین سے عہد۔ نمبر 1 سورہ بقرہ سے مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ اعلیٰ عمران میں اکثر روئے سخن انصاری کی طرف ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی طرف کے 4 قصے۔ پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے، 313 نے 1000 کو شکست دی ہے۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ہے، بے موسم پھل کے پائے جانے کا ہے۔ تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہونے کا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ہے۔ مناظرہ، مباحلہ اور مفاہمہ۔ اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباحلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خوش و خصو سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو، وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ نمبر 4 انبیاء سابقین سے عہد۔ انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں۔